شفیق انتہائی غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے پڑھائی کو خیر باد کیا تاکہ اپنے گھر کا واحد کفیل بن سکے اور محنت مزدوری کے لیے شہر آ گیا۔ شہر میں اس کا ایک جاننے والا دوست تھا، ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اسے کہتا مجھ کو بھی کام پہ لگوا دو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کام ہے ہوٹل ویٹنگ کا، اور کرنا ہے تو ویٹر کا کام کر لو۔ وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور ویٹر کا کام مل جاتا ہے اس کو۔ محنت سے کام کرتا رہتا ہے اور ایمانداری سے جو پیسے کماتا ہے گھر بھیجتا ہے۔ گھر پریوار والے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، سال سوا سال ایسے گزر گیا۔ اب اس کے بارے میں خاندان مشہور ہو گیا کہ شفیق اچھے پیسے کماتا ہے۔ شفیق نے پھر ایسا کام کیا کہ سارے خاندان والے شفیق پہ تھو تھو کرتے ہیں، اور شفیق جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ کھیتوں میں لاش پڑی ہے۔ پولیس آتی ہے، لاش دیکھتی ہے، لاش نے صرف انڈر ویئر پہنا ہوا اور بنیان پہنا ہوا ہے۔ لاش کی جو گردن ہے کٹی ہوئی ہے اور چہرہ مسخ کیا ہوا ہے، جیسے کسی نے بھاری پتھر مارا ہو۔ اب پولیس ڈھونڈتی ہے کہ کوئی کلو مل جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پولیس کو پینٹ ملتی ہے۔ پینٹ میں نہ تو کوئی موبائل ہے، نہ کوئی والیٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پینٹ میں ایک سم کارڈ ملتا ہے۔ پولیس سم کارڈ لے کے جاتی ہے، سرچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، ڈالتی ہے موبائل میں، تو وہاں پہ 2 نمبروں پہ کال جاتی ہے۔ ایک نمبر تھا رزاق المعروف جاکا اور دوسرا تھا انیس کا۔ پولیس رزاق کو کال کرتی ہے، نمبر بند ہے۔ انیس کو کال کرتی ہے، نمبر اٹھاتا ہے۔ پولیس پوچھتی ہے کہاں پہ، بتاتا ہوٹل میں ہوں۔ پولیس وہاں پہنچتی ہے، اسے اریسٹ کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے تو نے کیوں قتل کیا شفیق کو؟ شفیق بھی یہی کام کرتا تھا، وہ یہ آئیں بائیں شائع کرتا رہا کافی دیر۔ جب پولیس سیدھی ہوئی ہے تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ کہتا ہے جی میں نے قتل نہیں کیا، میں ساتھ تھا، قتل کیا ہے رزاق نے، رزاق المعروف جاکا نے۔ وہ پوچھتا وجہ کیا بنی؟ وہ کہتا ہے میں جب یہاں پہ آیا تو پیسے کمائے اچھے، تو دور پرے کے ہمارے جانے والے چاچا تھے، ان کو جب معلوم پڑا وہ مجھ سے ملے، گھر پہ دعوت دی کھانے کی۔ واقعہ کیا تھا کہ چاچا کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ چاچا خود بوڑھے تھے، ان کی بیوی جوان تھی جو دوسری بیوی تھی، اور چاچا کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا رضوانہ۔ وہ تھی دکھنے میں معصوم لیکن تھی بڑی شاطر۔ اب رضوانہ جب اس کالج میں پڑھتی تھی، اس کی دوستوں کے کزن بھی تھے جن سے وہ پیار کرتی تھی، جو کچھ کی منگنی ہو چکی تھی ان کا ذکر کرتے تھے، کسی کے بوائے فرینڈ تھے، سب ذکر کرتے تھے۔ رضوانہ کا نہ کزن تھا، نہ کوئی بوائے فرینڈ، نہ ایسی منگنی ہوئی تھی، یہ دوستوں کے درمیان گم سم بنی رہتی۔ تو جب اس کا چاچا ملا تو اس نے دعوت دی گھر پہ آنا، تو یہ گھر پہ گیا۔ گھر پہ گیا تو اس نے چاچی کو دیکھا۔ اس کے بعد جب رضوانہ سے ملا تو رضوانہ نے بھی دیکھا، تو دونوں کی گپ شپ اچھی ہو گئی اور دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ رضوانہ سوچتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے میری دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا بھی کزن ہے اور میرا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ نمبر ایکسچینج ہو گئے۔ اب یہ آ گیا کام پہ واپس۔ وہاں پہ رضوانہ سے ہیلو ہائی ہو جاتی کبھی۔ رضوانہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، لیکن ہے کہ یہ دل میں رضوانہ سے پیار کرتا تھا۔ فون ہوتا، کبھی کبھی گپ شپ ہوتی۔ جو شفیق تھا جس نے کام پہ لگوایا تھا وہ بولتا ہے خیر ہے، آج کل بڑا خوش ہے۔ یہ اس کو بتاتا سارا واقعہ، میرے دور کے چاچا ان کی بیٹی رضوانہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن ابھی تک رضوانہ نے ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا۔ یہ کہتا ہے اچھا اکیلے اکیلے میری ملاقات کراؤ۔ اب یہ کہتا ہے ایسا ہے کہ ان کی دعوت کرتے ہیں ہوٹل میں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، تم بھی مل لینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا سینئر تھا، پیسے والا تھا۔ رضوانہ ایک لالچی لڑکی تھی۔ اب اس نے دعوت کی، دونوں مل کے دعوت کی، بلایا ہوٹل میں، کھانا شانا پیش کیا۔ رضوانہ سے پوچھتا ہے آپ کو کیا پسند ہے، جو شفیق ہے۔ اب وہ رضوانہ کی پسند کی چیزیں اس کے آگے پیش کرتا رہا، اس کے لیے بوکے پیش کیا، پھول پیش کیا، اور رضوانہ اس پہ امپریس ہو گئی۔ وہ سوچتی ہے کہ پہلا میرا ایک نہیں تھا عاشق کا، میرے دو عاشق پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اب رضوانہ کا نمبر اس نے بھی کیسے بھی نمبر لے لیا۔ رضوانہ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا اور اس کو بھی ہاتھ ہلا کے ٹاٹا بائے بائے کر دیا۔ جاتے وقت انیس کے چاچا جی ان سے کہہ گئے اگلی سنڈے کو آپ کی دعوت ہے۔ اگلی سنڈے کو شفیق اور جناب یہ انیس تھا، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ ادھر ان کا ایک اور دوست تھا رزاق المعروف جاکا۔ پنجاب میں پتہ ہے الٹے نام زیادہ چلتے ہیں۔ جاکا نہ کرمنل آدمی تھا، پولیس کو مطلوب رہتا تھا، کئی بار جیل جا چکا تھا، لیکن بڑے پیسے کماتا تھا۔ الٹے جو کام کرتا تھا، جو پیسے کماتا اپنے اوپر لگاتا، ٹپ ٹاپ کر کے رکھتا اپنے آپ کو، کپڑے اچھے، ڈریسنگ اچھی، اور دکھنے میں بھی اچھا تھا، باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا، اور گاڑی بھی تھی اس کے پاس۔ اور یہ ان سے دونوں سے پوچھتا تم لوگ بڑے خوش ہو آج کل، کیا بات ہے؟
انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میری کزن ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں، اس سے ملنے جانا ہے، اگلی سنڈے کو دعوت ہے ہماری، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ کہا دوست ہم تینوں ہیں، دونوں کیوں جاؤ گے؟ اب دونوں سوچتے ہیں اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، ہم یہ تو ویسے بھی بندہ پولیس کو مطلوب رہتا ہے، یہ ہمارے رنگ میں بھنگ نہیں ڈال سکتا، اسے ساتھ لے جاتے ہیں، روب بنے گا، گاڑی میں آئے ہیں۔ لاجی اس کو بھی لے کے تینوں پہنچ جاتے ہیں اگلی سنڈے کو چاچا گھر پہ۔ چاچا گھر پہ پہنچتے ہیں، اب وہ بھی تینوں ایک ہی پوائنٹ پہ گئے تھے کہ انہوں نے رضوانہ کو امپریس کرنا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، کھانے میں ملاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، ہمارا دوست ہے رزاق، یہ ہے وہ ہے۔ اب رزاق بھی اس کے آگے پیچھے، اور جب رضوانہ نے دیکھا رزاق کے پاس مہنگا موبائل ہے، باڈی بلڈر ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، گاڑی بھی ہے، رضوانہ نے سوچ لیا کہ یہ بندہ میرا بوائے فرینڈ بن سکتا ہے۔ اس نے دونوں کو سائڈ پہ کیا، ذہن بنا رکھا تھا بھی، اور اس سے ہیلو ہائے اس کی طرف دیکھنا، اس سے بات کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ دونوں جلے کہ ہم سے لفٹ نہیں کرا رہی، رضوانہ لفٹ نہیں کرا رہی۔ وہاں پہ کافی دیر بیٹھے، رضوانہ کو اس نے گفٹ دیا جو رزاق تھا، وہاں سے وہ لوگ آ گئے۔ آنے کے بعد جو انیس تھا، اس نے دونوں سے جھگڑا کیا کہ تم دونوں میرے دوست ہو اور میں اس کا کزن ہوں، کل کو میری سے شادی ہو سکتی ہے، تم لوگ رنگ میں بھنگ مت ڈالو، تم لوگ رضوانہ کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اسی بات پہ تینوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو تم میں تکرار ہوتی ہے، ہاتھ پائی تک بات پہنچتی ہے، آخر رفع دفع لوگ کرا دیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، بعد میں پھر دوبارہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ رضوانہ میری ہے، رضوانہ میری ہے۔ انیس تھا وہ نا، اسے کہتا ہے رزاق سے، اس کو معلوم تھا کہ رزاق تو پولیس کو مطلوب بندہ ہے، یہ کبھی پکڑا جائے گا۔ سینٹر میں ہے شفیق، شفیق کو کھڑی لائن لگانا چاہیے۔ رزاق سے کہتا ہے کہ شفیق کو مار دو، میں تو غریب آدمی ہوں، رضوانہ تمہارا سیٹ ہو جائے گی، تم سے شادی کر لے گی۔ وہ ایسا پلان بنایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کہتے ہیں چلو آج نہر پہ چلتے ہیں، وہاں پہ نا نہر پہ نہائیں گے، گرمی بہت ہے، وہاں پہ پکوڑے سموسے کھائیں گے، کلفی وغیرہ کھائیں گے۔ یہ تینوں پہنچ گئے نہر پہ۔ نہر پہ جب دیکھا سنسان جگہ بیٹھے ہیں، کوئی آ نہیں جا رہا، انیس نے اس کی لاتیں پکڑی شفیق کی، رزاق نے خنجر نکالا، گردن میں پھیر دیا۔ اس کے بعد جب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جب خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رزاق نے بھاری سا پتھر اٹھایا، اس کے چہرے پہ مار دیا، چہرہ مسح ہو گیا اور وہیں پہ بندہ دم دے گیا۔ اس کی پھر لاش کو جب دیکھا، خون ہے یہاں پہ، کوئی پہچان نہ لے، اس کی شرٹ نکالی، گردن سے باندھ دی، پینٹ بھی نکالی تاکہ یہاں پہ ایسا لگے نہانے آئے ہیں، اپنے کپڑے بھی گیلے کر لیے۔ اب اس کو بٹھایا گاڑی میں اور گاڑی میں لے کے آ کے کہیں پھینکنے جا رہے تھے۔ اس دن بہت تیز طوفان تھا، سوچا کہ کہیں نہر میں کہیں اور جا کے پھینکیں، سنسان ایریے میں جا کے جو ٹھکانہ بنایا تھا، راستے میں کھیتوں میں پھینک کے چلے گئے۔ اس سم کارڈ سے دونوں پکڑے گئے۔ رہی بات رضوانہ کی، رضوانہ نے جناب دونوں کے جیل جانے کے بعد، رزاق تو پکڑا نہیں گیا تھا نا، انیس پکڑا گیا۔ انیس نے جب بتایا تو رزاق کے پیچھے پولیس لگ گئی، کچھ دن بعد رزاق بھی پکڑا گیا۔ شفیق مر گیا، انیس بھی جیل میں، رزاق بھی جیل میں، بچی کون؟ رضوانہ، جس کی وجہ سے 3 قتل ہوئے، ایک قتل ہوا، 2 بندے پکڑے گئے، اور رضوانہ کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ کیا ملا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، بدنامی ہوئی، خاندان ذلیل ہو گیا، اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ فالتو میں جو ایک طرفہ محبت ہے نا، اس کے پیچھے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ایسے دھوکہ مت دیں۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔